ہم آمد کی مالا میں جو تیسری موم بتی ہے اس کو روشن کریں گے. آج ہمارے پورے پیرش میں جو چرچ میں یوتھ گروپس ہیں وہ آمد کی یہ جو تیسری موم بتی ہے اس کو روشن کر رہے ہیں. تو میں دعوت دوں گا یوتھ والوں کو کہ وہ آئیں اور تیسری موم بتی روشن کریں. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر ایک لائن پکڑ کے کلام پر دھیان و گیان کرنا شروع کریں، میں آپ کے ساتھ ایک کہانی، ایک سچا واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کسی جگہ پر ایک جزیرہ تھا، اور جزیرے کو آپ جانتے ہیں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جو پانی میں ہوتا ہے. ٹھیک، جزیرے کو باقی زمین کے ساتھ ملانے کے لیے ایک بڑا پل بنایا گیا. لمبا پل تھا، بڑا پل تھا، لیکن جزیرہ بھی بڑا تھا تو لوگوں کا کاروبار اور تجارت سبھی کچھ وہاں پر چلتا تھا. اس برج سے ہر روز بہت سارے ٹرک، گاڑیاں، کاریں، جاب کرنے والے لوگ یہ سارے سفر کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ برج کے بیچ میں کہیں کوئی چیز کمزور پڑی تو برج کا ایک پورا جو ٹکڑا ہے وہ ٹوٹ کے نیچے پانی میں گر گیا. باقی برج ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے، تو بیچ میں سے کوئی 20 یا 30 فٹ کا، 40 فٹ کا آپ کہہ لیں، ایک ٹکڑا برج کا جو ہے وہ پورے کا پورا غائب ہو گیا، نیچے پانی میں گر گیا. جن لوگوں کو پتا نہیں تھا وہ گاڑیاں سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہیں، اور جہاں پر برج ٹوٹا وہاں پر پہنچے، بریک نہیں لگا سکے اور گاڑیاں نیچے پانی میں گر گئی. تو 6 گاڑیاں اس دن اس پانی میں گری. جتنے لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے مارے گئے، صرف 2 لوگ بچے، باقی سارے کے سارے اس پانی میں ڈوب کر مر گئے اس دن. اب میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھنا چاہتا ہوں. اگر کیا وہ جو 6 لوگ وہاں پر 6 گاڑیاں جو پانی میں گر گئی، اگر اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے کوئی شخص وہاں پر کھڑا ہوتا، کوئی وارننگ وہاں پر لگا دی جاتی کہ آگے پل ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کی گاڑی نیچے پانی میں گر جائے گی، تو کیا اس وارننگ کو یا اس شخص کی بات کو سن کر بھی یہ گاڑیوں والے آگے جاتے یا رک جاتے؟ یقیناً رک جاتے. اگر وہ رک جاتے تو ہم کہتے ہیں یہ عقل مند ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا ہے. اور اگر وہ نہ رکتے تو پھر آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یقیناً آگے جائیں گے، گاڑی گرے گی، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا. تو جو وارننگ دے رہا تھا، جو لکھ کے وارننگ لگائی ہوئی تھی یا بتا کے کوئی ان کو وارن کر رہا تھا کہ آگے خطرہ نہ جائیں، یہ وہاں پر جو وارننگ ہے اس پر دھیان دینا چاہیے. اس کو اگر کوئی بتا رہا ہے تو سننا چاہیے، ماننا چاہیے اس بات کو. اس سے ہم اپنی زندگیوں کو بچا سکتے، آنے والے خطرے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. کئی پر ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی نا، تو پولیس والے نے آگے روک لیا. اوور سپیڈ تھی، زیادہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہی تھی. تو پولیس والے نے روک لیا. نوجوان لڑکا تھا، اس نے چلان کاٹا، اسے پکڑایا، اور چلان لیتے ہوئے وہ خاتون اس سپاہی سے یا اس ٹریفک پولیس والے سے کہتی ہے کیا پہلی بار میں آپ وارننگ نہیں دیتے؟ آپ وارننگ دے کے چھوڑ بھی سکتے تھے. کہتا ہم نے وارننگ دی ہوئی ہے، آپ نے پیچھے بورڈ نہیں دیکھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا سپیڈ لمٹ جو ہے وہ 50 ہے. تو ہماری زندگی میں ہوتا یوں ہے کہ ہم جو وارننگز ہیں ہم ان پہ دھیان نہیں دیتے. جو تنبیہ کی جاتی ہے ہم نہیں دھیان دیتے ان کے اوپر. وہاں پر لکھا ہوتا ہے سپیڈ لمٹ 50، 60 یا 80 یا 90. اگر 90 80 لکھی ہوئی ہم 120 پہ وہاں پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. مجھے اپنی زندگی کا واقعہ یاد ہے. میں اٹک سے شاید پنڈی کی طرف جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو انہوں نے ٹریفک پولیس والوں نے مجھے روک لیا. کہتے سر آپ اوور سپیڈ ہے.
میں نے کہا نہیں میں اوور سپیڈ نہیں, میں سپیڈ ٹھیک ہے گاڑی کی. نہیں وہ پیچھے 50 لکھا ہوا ہے لمٹ سپیڈ. میں نے کہا کہاں پر لکھا؟ مجھے تو کوئی بورڈ نظر نہیں آیا, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بورڈ وہاں پر لگا. نہیں سر وہاں پر لگا ہوا ہے, آپ نے غور نہیں کیا اس بورڈ پر. اور اس دفعہ تو میں گزر گیا. نیکسٹ ٹائم جب میں وہاں سے گزرا اور میں صرف اس بورڈ کو ڈھونڈ رہا تھا کہاں پر ہے یہ جو 50 لکھا ہوا ہے, اور واقعی وہاں پر بورڈ تھا, بورڈ موجود تھا, میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا. ہماری زندگی میں ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں. ہم جو وارننگز ہے, تنبیہ ہمیں دی جاتی ہے, بار بار یہ بتایا جاتا ہے, ہم اس پر دھیان و گیان نہیں کرتے. ہم اپنی روش میں اپنے دھیان میں زندگی گزارتے جاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے آمد کے موسم کو لے کر آنا چاہتا ہوں. آمد کا موسم تیاری کا موسم ہے, اور تیاری کس کے لیے؟ یسوع المسیح کے لیے, اپنے خداوند کے لیے, اپنے نجات دہندہ کے لیے. پہلے 2 اتوار آمد ثانی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار. اگر اگلے لمحے میں یسوع آ جائے تو ہم اس لائق پائے جائیں کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. تو آج آمد کے موسم کا 3را اتوار ہے. آپ کو ہر بار جب آپ چرچ میں آ رہے تھے تو آپ کو وارننگ دی جا رہی تھی, بھئی اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئے, خداوند آنے والا ہے. جس لمحے خداوند آ گیا پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا زندگی میں بہتری لے کر آنے کا. تو کیا آپ نے اس تنبیہ کو, اس وارننگ کو آپ نے سیریس سنجیدگی سے لیا یا نہیں لیا؟ کیا آپ نے یہ سن کر کے خداوند آنے والا ہے آپ نے زیادہ دعا کرنا شروع کی؟ کیا آپ جو کمزوری کی عادتیں ہیں جو روحانی طور پر ہمیں نقصان دے رہی ہیں, کیا آپ نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ اگر آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ خدا کے بنائے ہوئے جسم کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں, تو خدا تو اس میں خوش نہیں ہوگا. کیا آپ نے اسے چھوڑنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ میں غصہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں, کیا آپ نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ دوسروں کو لے کر ساتھ لے کر نہیں چل پاتے, کیا آپ نے کوشش کی میں ایسا ٹیم لیڈر بنوں کہ ہر زندگی میرے ساتھ خوشی سے آگے بڑھ سکے, قدم سے قدم ملا سکے؟ میں نے یہ تین ہفتے میں آپ کے ہر اتوار آپ کو تنبیہ یہاں پر وارننگ دی جا رہی تھی, تو کیا آپ نے اس پر توجہ کی یا نہیں کی؟ آپ کے آمد کے پہلے اتوار سے آپ کو اور طریقے سے ایک چیز یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آمد کے پہلے اتوار سے 3رے اتوار تک روحانی طور پر آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کم سے کم یہ پرکھ کر دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. اگر برج کے اوپر جنہوں نے گاڑی روک لی, جنہوں نے سن لیا, انہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا. جنہوں نے نہیں سنا وہ آگے گئے اور مر گئے. تو اگر ہم بھی اسی برج پر آمد کے موسم کو آپ برج کا نام لے لیں, تو اسی برج پر چل رہے, بار بار ہمیں تنبیہ کی جائے, ایک بار بھی نہیں. ایک پیچھے کھڑا تھا, اس نے بولا خداوند آنے والا ہے, اپنے آپ کو صحیح کر لو. ایک اگلے اتوار پھر آ کر کہہ رہا ہے خداوند آنے والا ہے, صحیح کر لو, اپنے آپ کو تیار کر لو. آج 3را اتوار ہے, ہم سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ جنہوں نے سنا انہوں نے اپنی جانوں کو, آپ نے بولا آپ نے بولا انہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا. جنہوں نے سنا انہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا, اور جنہوں نے نہیں سنا انہوں نے کھو دیا. تو ہم کس کیٹیگری میں, سننے والی کیٹیگری میں یا وہ جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے؟ 3را اتوار آمد کا, اور پہلے اتوار سے 3رے اتوار تک کیا تبدیلی میری زندگی میں آئی؟ کیا میں نے زیادہ دعا کی؟ کیا میں نے کوئی ریاضت شروع کی, کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں لے کر آیا؟ میں کلام کو زیادہ پڑھوں گا, میں خداوند میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کروں گا. اگر خداوند آ جائے تو مجھے اس لائق پائے کہ میں اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں. آمد کے موسم کی روحانیت یہ ہے. اگر ہم کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں آتی تو یہ دن ویسے کہ ویسے ہی ہے جیسے 365 دن سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے, دن گزرتا ہے, رات گزرتی ہے, اور بس زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے.
ہم 20 سال کے ہیں تو 21 کے ہو جاتے ہیں, 30 کے ہیں تو 31 کے, لیکن روحانی طور پر زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور روحانی طور پر ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں, ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہماری روح روحانیت میں کمزور نہیں ہو رہی, بلکہ گناہ کے بوجھ کے نیچے دب کر ہماری روح دم توڑتی جا رہی ہے. ہر روز ہم شیطان کے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں, ہاں بھی ہم تیرے ہی ہیں, اور وہ اپنی گرپ اور مضبوط کرتا جاتا ہے اور کرتا جاتا ہے اور کرتا جاتا ہے, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو اس گرپ سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ہمیں. اب جب لمحہ ہے اور خداوند نے ہمیں آزاد کیا بھی ہے, تب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے, تو ہم موم بتیاں روشن کرتے ہیں, دل کو روشن نہیں کرتے. ہم موم بتیاں روشن کرتے ہیں, دل کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے. ہم تیاری چرچ میں ہم کرتے ہیں, اندر ویرانہ ہی رہ جاتا ہے, وہاں پر زندگی جنم نہیں لیتی. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ صرف چرچ اور گرجا گھروں میں اور اپنے اپنے گھروں میں تیاری ہوتی رہے. خدا چاہتا ہے یہاں پر بھی تیاری ہو, یہاں پر بھی. شمع جلائے رکھنا یسوع, شمع جلائے, یہاں پر بھی تھوڑی روشنی کی ضرورت ہے. یہاں جو اندھیرا ہم نے کر رکھا ہے, یہاں پر روشنی کی ضرورت, یہاں پر تبدیلی لے کر آنے کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں 4 ہفتے کا موسم ہے, یہ 4 ہفتے, اس میں 4 اتوار, کبھی کبھی پورے 4 ہفتے پورے نہیں ہوتے. اس میں آپ اس طرف کھڑے ہیں, آمد کا یہ موسم 4 ہفتوں کا, اور اس طرف مکمل طور پر زندگی کی ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے. اور کیسی تبدیلی زندگی میں ہونی چاہیے؟ آپ 4 ہفتے ایسے خداوند کے ساتھ گزارے کہ 4 ہفتوں کے بعد آپ کے اندر زکائی نظر آنا چاہیے. یہاں پر آپ کے اندر ایک خواہش جنم لے, میں اپنے خداوند میں زندگی گزار, میں اپنے خداوند کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور 4 ہفتے کے بعد زکائی آپ کے اندر جو کہہ رہا خداوند آدھا مال غریبوں کو دیا, کسی کا ناحق لیا, اس کو 4 گنا واپس کیا, مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, جو میرے گھر میں آ کر بیٹھ گئے یہ سب سے بڑھ کر ہے, بس یہ چاہیے. یسوع المسیح. ان 4 ہفتوں کے بعد آپ کی زندگی میں وہ سامری عورت نظر آنی چاہیے جو کنویں پر پانی لینے آئی تھی, یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, 100 قسم کے جو موضوع ہے وہ اس کے سامنے لے کر آتی ہے. لیکن جب وہاں سے جاتی ہے, گھڑا بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی قصبے میں, جا کر لوگوں کو کہہ رہتی ہے میں نے ماشے کو پا لیا, میں نے المسیح کو پا لیا. 4 ہفتے کے بعد کرسمس اس کو کہتے ہیں کہ ہم اعلان کریں ہم نے المسیح کو پا لیا ہے, ہم نے خداوند کو پا لیا ہے, وہ ہمارے دل میں ہماری روح میں اتر آیا. اس طرح اس نے یہاں پر تخت لگا لیا ہے. کبھی ہے لڈیاں دے نال پنگڑیاں دے نال اسی دسیے اسی خداوند نو پا لے. یہ کرسمس, یہ بڑا دن ہوتا ہے, نئے کپڑے نئے جوتے سب کچھ کر کے آ کے, یہ اس طرح کا بڑا دن تو نہیں. تو خداوند سے دعا مانگی, یہ تیاری کے دن, آمد کا موسم, پہلے اتوار سے تیسرے اتوار تک کیا تبدیلی آئی ہے زندگی میں. وارننگ آپ کو آج بھی دی جا رہی ہے, آپ اس وارننگ کو سنیں گے یا نہیں. یوحنا استباغی جب کلام دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, مگر مجھ سے کبھی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا, اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا, اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا, اور بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں, اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں. اور پالوس رسول کہہ رہے خداوند بہت ہی نزدیک ہے, بہت ہی نزدیک. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ خداوند ہم تیرے ہیں. آپ کبھی کبھی جب ہم چرچ میں بات کرتے ہیں, خداوند ابھی بھی اس کلام کی صورت میں آپ کے پاس آ رہا ہے.
جو کلام آپ سن رہے ہیں یہ اس کا ہے۔ کچھ لمحات کے بعد جب تبدل کا وقت ہوگا یہاں پر، تبدل کے بعد آپ پاک شاکت لیں گے، وہ اپنے بدن اور خون کی صورت میں آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ بھی نہیں کہ آپ نے سالوں انتظار کرنا ہے، آپ نے صدیاں انتظار کرنا ہے پھر خداوند آئے گا، نہیں، خداوند آ رہا ہے آپ کے پاس۔ اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، بڑی وفاداری کے ساتھ، کم از کم اپنے دل میں یہ تہیا، خداوند میں اپنا آپ تجھے سونپتا ہوں، سونپتی ہوں، میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، تو یہاں پر تخت لگا، میں تیری قربت میں، تیری حضوری میں جینا چاہتا ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ آپ یقین مانیں، جب آپ اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولیں گے، آپ ایک قوت، ایک قدرت، معجزات کا، خدا کی حضوری کا تجربہ کریں گے۔ لیکن دروازہ یہ آپ نہیں کھولنا ہے۔ دل کے دروازے کی کنڈی کس طرف ہے؟ ہاں، اندر کی طرف ہے۔ دل کے دروازے کی کنڈی اندر ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ باہر سے نہ کوئی بند کر سکتا ہے، نہ کوئی کھول سکتا ہے، اندر ہے۔ آپ نے بند کرنی ہے اور آپ نے کھولنی ہے۔ تو اپنے دل کے دروازے کو خداوند کے لیے کھولیں۔ خداوند آنے والا ہے، دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے۔ تیسرا اتوار، خوشی کا اتوار۔ میری دعا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ خداوند ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ہمارا ماتم رقص میں بدل جائے گا اگر ہم خداوند کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ لیتے ہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔